ممکن نہیں ہوتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان آیات سے مراد وہ حارث بن نعمان فہری ہے جو بارگاہ رسالت میں پہنچ کر کے مولا کے مولا ہونے کے بعد، ولایت کے اعلان کے بعد سوال کر رہا تھا، یہ بتائیے کہ یہ پیغام آپ نے اپنی طرف سے پہنچایا ہے یا خدا کی طرف سے پہنچایا ہے؟ نبی نے کہا ہم نے آج تک جتنا پیغام پہنچایا سب حکم خالق سے پہنچایا ہے، یہ پیغام بھی حکم پروردگار سے ہے، لہذا بارگاہ رسالت سے پلٹا اور اپنی سواری کی طرف جاتے ہوئے کہتا جاتا ہے، پروردگارا اگر یہ حکم تیری طرف سے ہے تو مجھ پر عذاب نازل کر دے۔ اور تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک پتھر نازل ہوا اور یہ کافر واصل جہنم ہو گیا۔ یہ کافر واصل جہنم ہو گیا۔ کیا ہے؟ سوال کرنے والے نے ایسے عذاب کا سوال کیا جو کافروں کے لیے ہوا کرتا ہے اور جس کا دفاع ممکن نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نظام قدرت میں دشمن کعبہ کو بھی اللہ نے پتھر سے مارا اور مولود کعبہ کے دشمن کو بھی پتھر سے مارا۔ من کنتو مولا بوزر کے مولا کمبر کے مولا ولیوں نے پکارا نبیوں نے پکارا مشکل کا نعرہ دمشق کلندر ذرا اگلے بولو ذرا پچھلے بولو سب مل کر بولو ذرا پیار سے بولو ذرا دھیرے دھیرے ذرا اور بھی دھیرے صلوات محمد و آل محمد۔ سوال کرنے والے نے ایسے عذاب کا سوال کیا جو کافروں کے لیے ہوا کرتا ہے، جس کا دفاع ممکن نہیں ہے۔ نبی کریم نے بھی ارشاد فرمایا، یا علی حبک تقوی والایمان وبغضک کفر ونفاق۔ اے علی تمہاری محبت تقوی و ایمان ہے اور تمہاری دشمنی کفر و نفاق ہے۔ یہ حقیقت ہے، ولایت بھی ہے، مولا بھی ہے، اور جنہوں نے مولا مانا یقیناً وہ محفوظ ہو گئے، اور جنہوں نے مولا نہیں مانا انہیں بھی وہ منزل آخر لولا کہنا ہی پڑا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ یہی تو نبی تمہیں پہلے بتا کر جا رہے تھے کہ اگر مولا کے دامن سے متمسک ہو جاؤ گے تو نجات پا جاؤ گے، مولا کا دامن چھوڑ دو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہی نبی تمہیں آگاہ کر رہے تھے، یہی نبی تمہیں بتا رہے تھے۔ اور اللہ بھی مولا، نبی بھی مولا، امام بھی مولا، اللہ بھی ولی، نبی بھی ولی، امام بھی ولی۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ سب اگر مولا ہے یا ولی ہے تو مومنوں کے لیے، متقین کے لیے، صالحین کے لیے۔ اگر کوئی غیر صالح ہے تو نبی کبھی اس کی حمایت نہیں کرتا اور اللہ کبھی اسے ہلاکت سے نہیں بچاتا۔ میں آپ کے سامنے بھی مثالیں بیان کر چکا ہوں، پھر بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ جناب لوط کی گھر والوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، جناب نوح کے فرزند کی بھی گفتگو کی گئی ہے۔ اگر عمل غیر صالح ہے تو جواب قدرت یہی آیا کہ یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اگر غیر صالح عمل کوئی انجام دیتا ہے تو اس کا خدا، نبی، رسول اور امام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر اہل سے بھی ہو تو اللہ اسے نااہل قرار دے دیتا ہے۔ اور جہاں ولایت اور سرپرستی باقی رہتی ہے عمومی طور پر، وہاں ایمان، عمل صالح، تقوی اور پرہیزگاری پائی جاتی ہے۔ اور جو بھی صاحب تقوی ہو گیا
وہ نگاہ قدرت میں مکرم و محترم ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، وہ نگاہ قدرت میں مکرم و محترم ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دامن تقوی کو نہ چھوڑیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اعمال صالحہ ہم سے ترک نہ ہونے پائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سے عبادت الہیہ فراموش نہ ہونے پائیں. اور اگر یقیناً ہم نے عمل کیا تو ہماری زندگی کامیاب و کامران ہوگی. جو نگاہ قدرت میں مکرم ہوگا وہی تو نجات پانے والا ہوگا. کل انشاءاللہ گفتگو کروں گا کہ مقام مومن نگاہ قدرت میں ہے کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ فقیہ اور ولایت فقیہ کی مناسبت سے بھی چند جملے آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں کہ فقیہ کی تعریف کیا ہے. بعض اذہان تک یہ باتیں پہنچائی جاتی ہیں کہ فقیہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور تقلید کا مفہوم ہوتا ہے قید و بند. کہیں پر بھی اللہ نے صاحب ایمان کو پابند نہیں کیا ہے، نہ جکڑا ہے، بلکہ ایمان کے ذریعے سے آزادی اور رہائی دلائی ہے. لہذا یہ تصورات غلط قائم کیے جا رہے ہیں. کل انشاءاللہ آپ کے سامنے وضاحت کروں گا. مگر آج کی مناسبت سے جہاں اللہ نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ میں تمہارا مولا ہوں کیونکہ تم صاحب ایمان. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. بارہ دیگر صلوات. کیونکہ تم صاحب ایمان ہو، اور جو بھی صاحب ایمان ہے میں اس کا مولا بھی ہوں، اس کا ولی بھی ہوں. اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کا کوئی مولا نہیں. میرا نبی، میرا رسول اس کا مولا بھی ہے، اس کا ولی بھی ہے. اور میرا وہ ولی جس کی صفت اور خصوصیت بیان کی گئی ہے، نماز کو قائم کرنے والا ہے، زکوٰۃ کو حالت رکوع میں ادا کرنے والا ہے، وہ تمہارا مولا بھی ہے اور تمہارا ولی بھی ہے. لیکن یاد رکھنا مولا کا مفہوم تمہاری سمجھ میں آ جانا چاہیے. نبی نے یہی پوچھا تھا تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ ہم حاکم ہیں یا نہیں ہیں. اگر تمہارے نفسوں پر ہماری حاکمیت ہے تو ہم تمہارے مولا ہیں. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں حاکمیت نہیں ہے تو اپنے ایمان کی فکر کرنا، میں پھر بھی مومنوں کا مولا ہوں. اگر کسی کے ذہن میں خلل واقع ہو کہ میں اپنے آپ میں آزاد ہوں اور کلی حاکم وقت ہوں، تو اس خلل کے بنیاد پر اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی پڑے گی. مولا بہرحال مولا رہے گا مومنوں کا، اور مومن اپنے نفس پر نبی کو بھی حاکم مانتا ہے، خدا کو بھی، اور اس خدا کے بارے میں جس کا اعلان میں پہلے آپ کے سامنے آیت الہی کے حوالے سے کر چکا ہوں کہ اللہ نے مومنوں کے نفس کو اور ان کے مال کو خرید لیا ہے. تو جو پہلے ہی خرید چکا ہو اگر اسے حق تصرف نہیں ہوگا تو کسے اور ہوگا. تو اللہ مومنوں کے نفس کو اور مال کو خرید کر کے اسے حق تصرف، لیکن فکر صاحبان ایمان میں یہ بات موجود رہنی چاہیے. اگر موجود رہے گی تو جب بھی راہ خدا